بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج کے لغوی معنی القصد الی معظم، یعنی کسی معظم ذی شان شے کا قصد کرنا۔ حج کے شرعی معنی ہیں زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بفعل مخصوص، یعنی شریعت میں مخصوص مکان کی مخصوص زمانے میں فعل مخصوص کے ساتھ زیارت کرنا حج ہے۔ لفظ حج میں ہا پر فتح اور کسرہ دونوں آیا ہے۔ ہا کا فتح لغت حجاز ہے اور ہا کا کسرہ لغت نجد ہے۔ حج کی فرضیت قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ حج کی فرضیت 9 یا 6 یا 5 ہجری میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے عرصے تک حج نہ کرنا اس لیے تھا کہ آپ کو اپنی زندگی اور اپنے حج کرنے کا علم تھا۔ حق یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہجرت سے پہلے بھی 2 یا 3 حج کیے ہیں۔ اگر حج کی فرضیت فتح مکہ سے پہلے 5 یا 6 ہجری میں ہوئی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب تمہیں مکہ مکرمہ پہنچنا میسر ہو جائے تو حج کرنا۔ فرض تو ابھی ہو گیا ہے مگر اس کی ادا جب لازم ہوگی، اور اگر فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں فرض ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سال ہی حج کرو۔ بہار شریعت میں ہے کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے۔ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا۔ فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، تو ایک شخص یعنی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ فسکت،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ قالہا ثلاثاً، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات 3 بار کہی۔ فقال لو قلت نعم لا وجبت، تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں، اور یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا۔ فقال الاقرع بن حابس، فقال فی کل عام یا رسول اللہ، تو اقرع بن حابس کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ فرمایا لو قلتها نعم لا وجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو وہ فرض ہو جاتا اور تم نہ کرتے نہ کر سکتے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ حج کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ۔ پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حج مبرور، حج مقبول۔ ایک حدیث میں آتا ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس میں کوئی فحش کلامی نہ کی، نہ فسق کی باتیں کی، تو حج سے ایسا ہو کر واپس لوٹے گا جیسے اسے ماں نے آج ہی جنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اس کی جماعت ہیں، اس کے مہمان ہیں، اگر اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرمائے گا، اگر اس سے مغفرت طلب کریں تو انہیں بخش دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، استعذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے۔ حاجی کے بارے میں آتا ہے کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا۔ حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو
ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔